جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں۔ روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھیے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے، ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب ایک بات یہاں، ایک نکتہ یہاں پہ سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے۔ اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چل جائے۔ جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی۔ جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی۔ تو فرض بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس، میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو۔ بس کچھ یاد رہے نہ یہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے، اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کیوں؟ عسا
यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, ताकि आपका रब आपको कयामत के दिन मकाम महमूद अता करे। ये मकाम महमूद क्या है? ये किसी नबी को नहीं मिलेगा, ये किसी रसूल को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आमिना के लाल को मिलेगा। अब मकाम महमूद क्या है? ये आखिरत में एक मकाम है, इसकी अलग अलग तशरीह की गई है। मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने कहा ना कि जब अजान सुनो तो अजान का जवाब दो। जो अजान सुन के अजान का जवाब देता है, अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है जो अजान सुनकर अजान का जवाब दे, अगर वो औरत है तो अल्लाह उसको 15 लाख नेकी अता फरमाता है और 15 लाख उसके गुनाहों को माफ करता है। और जो अजान सुन करके जो औरत मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्द अगर अजान का जवाब दे तो अल्लाह उसको 30 लाख नेकी अता फरमाए, 30 लाख उसके गुनाहों को माफ करे। और जब वो मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करता है वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मकाम महमूद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा। ये दुआ करने का हुजूर ने हुक्म दिया है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जितनी देर तक तुम अजान का जवाब देते हो उतनी देर तक अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम्हारे सरों पर होता है। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। तो अजान का जवाब देने के बाद हुजूर के लिए जो मकाम महमूद की दुआ करे और फिर उसके बाद अपने लिए जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। तो ये मकाम महमूद क्या है? नंबर 1 मकाम महमूद ये है, आका फरमाते हैं उस दिन अल्लाह मेरे हाथों में हम्द का झंडा देगा। उस दिन अल्लाह अपने हबीब के हाथ में झंडा देगा। तवज्जो, झंडा देगा अल्लाह ताला। इसका मतलब कयामत के दिन भी झंडा है। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये झंडे क्या निकाल रखे? मैंने कहा झंडा तो कयामत के दिन भी होगा। हाँ, अलबत्ता झंडा लगाओ। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे पता चलता है कि आदमी की पार्टी कौन सी है। जिसके दरवाजे पर जिसका झंडा होगा वो पार्टी पता चलेगी। तो पता चला आपने जिस पार्टी का लगाया, पार्टियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, जबरदस्ती किसी की तशहीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारी जबानें बड़ी मुकद्दस हैं ऐसा। और जब यार का जिक्र है तो फिर किसी पार्टी का जिक्र, हम जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिस सियासी पार्टी का झंडा आपके सर घर के सर पे है, पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये मिलाद वाले मुस्तफा की पार्टी में है। और याद रखना किसी की रहेगी कि खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन मिलाद वाली पार्टी रहेगी। मुस्तफा जाने रहमत का गिरोह हमेशा रहेगा। इसलिए झंडे